جو آج پاکستان کا مطلب ہے یا پاکستان کی لاجک ہے یا پاکستان کی صورت ہے، اس میں سے کتنا کچھ بدلا ضیاء کے ایرا میں، کتنا کچھ ہسٹری ری رائٹ ہوئی ہے. کون، میں ایسے نہیں کہوں گا کہ ایک بندہ رسپانسبل ہے، یہ اوور 7-8 ڈیکیڈز ہوا ہے، لیکن یہ جہاں پہ ہم آج آگے ہیں، جہاں یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو آپ مجھے سٹوری سنا رہے ہیں پاکستان کی، یا ایون جو آپ مجھے سٹوری سنا رہے ہیں اس زمانے میں مجیب الرحمان اینڈ ایسٹ پاکستان کی، وہ تو ہماری ہسٹری سے اب اتنا دور لگتا ہے، اتنا ڈفرینٹ لگتا ہے. ایک نیشنل اتاتورک ٹرکی از ناٹ واٹ از ڈسکس ٹوڈے بائی اینی پالیٹیشین، بائی اینی ممبر آف دی اسٹیبلشمنٹ، بائی اینی، ایسی بات ہوتی ہی نہیں. اب مسلم امہ کی بات ہوتی ہے، ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے، آئی انڈرسٹینڈ. اب وہ ایک فیبرک کا حصہ بن گیا ہے ہر بندہ. اور پاکستان میں میں اوبیسلی پیدا نہیں ہوتا اس ٹائم پہ، لیکن اس میں بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جی ضیاء کا ایرا آیا، ضیاء نے بہت سارے مدرسے بنائے اور ضیاء نے بہت ساری ہسٹری ری رائٹ کی. اس میں کتنی کچھ مطلب حقیقت ہے، کتنا کچھ سچ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ضیاء کو تو میں خاص بلیم کرتا ہوں، اینڈ آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف میرٹ ان سیئنگ کہ ضیاء الحق irreparably damage the country. لیکن میرے خیال سے، اینڈ دس ناؤ آئی پٹ آن مائی lawyer hat and a constitutional lawyer, 1973 کا آئین ہے نا جی، which by the way اگر جس فارم میں 1973 کا آئین بنا تھا، 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اگر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ رہتا تو 1973 کا آئین نہ بنتا. ٹھیک ہے، 1973 کا آئین جو ہے ایز اپوز ٹو 1956 کا کانسٹیٹیوشن یا 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو اس سے پہلے تھے، 1973 کے کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کو ایک تھیوکریسی بنایا. تھیوکریسی کا کیا مطلب ہے؟ تھیوکریسی یعنی کہ ایک ریاست جہاں پریڈومننٹلی جو اس کی پاور بروکرز ہیں وہ اس کی آرتھوڈاکسی اور کلرجی جو ہے وہ آپ کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو لیمین ٹرمز میں ایکسپلین. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اس ملک میں کوئی بھی چینج لانے کی کوشش کریں پاکستان میں آج، جس میں سے سب سے بڑا اگزامپل ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے انہوں نے ایک ڈیسیجن دیا آن مبارک ثانی کیس، اور ان کے خلاف ایک تحریک چلی. الٹیمیٹلی ان کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو چینج کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ دس از اے تھیوکریسی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ کے علماء یا آپ کے جو ریلیجس کلرجی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ملک کا قانون ہوگا، کیا ملک کا آئین ہوگا، ناٹ یور سیکولر سورٹ آف ادر فیکٹرز، نارمل کامن سینس فیکٹرز جو ہیں وہ. تو 1973 کا آئین جو تھا وہ اس طرح ڈیزائنڈ تھا. دیکھیے 1973 کے آئین کی ایک، حالانکہ پاکستان 56 میں اسلامک ریپبلک بنا تھا، لیکن آپ نے جیسے شروع پہ بات کی کہ اسلامک ریپبلک کا مطلب کیا تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کے اندر اسٹیٹ ریلیجن انٹروڈیوس کیا. ایون دو پاکستان واز این اسلامک ریپبلک سنس 1956، دو بریفلی اٹ واز اونلی اے ریپبلک ان 1962 تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اٹ ریمینڈ ان بٹ دیر واز نو اسٹیٹ ریلیجن. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، 1956 کا کانسٹیٹیوشن چونکہ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں بنایا تھا، اس کو اس لیے آپ پیری مٹیریا سمجھتے ہیں ایز سورٹ آف 73 کے. 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو وزیر اعظم تھا نا وہ ملک کا، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا تھا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چینج کر دیا گیا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی لائی گئی جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، کون سا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فنکشن ہے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اوپر بیٹھنے کا، اور آج اس کے بعد ضیاء الحق نے فیڈرل شریعت کورٹ کو انٹروڈیوس کیا. اس کے بعد آپ جو بھی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے وہ کچھ علماء بیٹھ کے اس کو جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، کیونکہ ججز کی جو ہے پریپونڈرنس جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی وہ علماء ہیں، اور اسی طرح کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو تھیوکریسی بناتی ہیں. آج کا جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں جسے جنرل ضیاء نے بلا شبہ نیکسٹ لیول پہ لے کے گئے. جنرل ضیاء
کوئی ولن تو ہم چلیں بناتے ہیں جو لبرل طبقے ہیں پاکستان کے کہ جی اس نے آ کے سب کچھ بیڑا گرد کر دیا. جنرل ضیاء کو کیا ملے گا اس سب سے؟ مطلب میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں نا کہ اس نے اچھا یہ سسٹمز بنائے, اس کو کیا, یہ ایک ریلیجیس بلیف تھی یا ایک اپرچونسٹک میتھڈالوجی تھی؟ دیکھیں, آئی تھنک ہی واز ویری سنسیئر ان ہز ہی واز اے فنڈامنٹلسٹ آئی تھنک. اور اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ ساتھ ساتھ اس کے اندر دیر واز دا انٹرنیشنل اینگل. امریکہ جو تھا, اس کی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو وار تھی افغانستان کے اندر, اٹ نیڈیڈ اسلامک فنڈامنٹلزم. اسی لیے ضیاء کو بھی دے شوڈ اپ, پراپڈ ہم اپ. اینڈ اس کے بعد جو ہے مجاہدین کو جس طرح بنایا گیا اور جو کی, تو پاکستان کی اسلامائزیشن جو تھی دیٹ واز امریکن ڈالرز. ہاں جی, اٹ واز آن امریکن ڈالرز. سو ضیاء واز ڈیفینیٹلی اے ولن, یو نو, اف یو لک بیک ایٹ اٹ. بٹ آئی تھنک کہ مسئلہ جو ہے وہ 1900 آپ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں وہ اٹ از ریڈیکلی ڈفرینٹ فرام دا پاکستان دیٹ واز دیر بفور 1971 اسپیشلی, جب بنگالی پاکستان کے ساتھ تھے. اس وقت کا پاکستان اپنے خاص کر آن دیز ایشوز, دس ایشو آف فریڈم اینڈ ایشو آف فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف ایکسپریشن, ان چیزوں کے اوپر جو پاکستان 1973 سے پہلے کا تھا وہ اس کے بعد کے بہت ڈفرینس ہے. اور وہ ڈفرینس جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے جو بیسک آئین بنایا پاکستان کا, اس کو آپ نے ایک تھیوکریٹک آئین بنایا. اور اس میں پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد 1974 میں ڈیفینیشن آف مسلم کو ایڈ کیا گیا. یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ریاست اب ڈیسائیڈ کرتی ہے پاکستان کے اندر کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے, وچ از ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ٹو what was going on in the 40s. And actually might be even opposite to what Islam teaches, as in وہ تو خیر ایک completely different argument ہے. لیکن دیکھیں, اور خاص کر آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو چونکہ 1974 کا جو ہے, you know, this is kind of controversial issue, لیکن 1974 کی جو سیکنڈ امینڈمنٹ آتی ہے, اس طرح کی ایک امینڈمنٹ جو ہے, جو احمدیوں کو غیر مسلم جہاں قرار دیا گیا اور ان کو ریاست نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. اگر اسی کو آپ 1974 سے 30 سال پیچھے چلے جائیں 1944 میں, تو مسلم لیگ میں, کمنگ بیک ٹو جناح آف کورس, مسلم لیگ کی ورکنگ کاؤنسل ورکنگ میں 30 جولائی سینٹرل ورکنگ کاؤنسل میں 30 جولائی 1944 کو ایک ریزولوشن پیش کی مولانا عبدالحامد بدیونی نے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ سے جو ہے احمدیوں کو نکالا جائے. ٹھیک ہے, جناح نے منع کر دیا, جناح نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے منع کیا کرنا تھا, انہوں نے کہا اس پہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوگی اس بات پہ, دس ول ناٹ بی ڈسکسڈ. تو یہ جو نان سیکٹیرین اپروچ ٹو ایون ریلیجن تھی, دیٹ واز جیٹسنڈ. اور 73 کا آئین میں جہاں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اوتھس آف آفس ڈالے. اوتھس آف آفس آر ویری امپورٹنٹ, آئی ٹیل یو. اوتھس آف آفس جو تھے وہ اب آپ کے وہ کہاں, وہ جناح کا اوتھ جو تھا جس میں ہی سینگ کے جو ہے ریلیجن کی بات ہی, مطلب سیریمونیل ڈیزم, خدا کی بھی بات نہیں کی جا رہی, وہ کہاں. اور آج کے اوتھس آف آفس آپ پرائم منسٹر کا اٹھا کے دیکھ لیں, پریزیڈنٹ کا اٹھا کے دیکھ لیں, دے آر آل ریلیجیس اوتھس. دیٹس بیکاز آف دس کانسٹیٹیوشن.